اور کیمرے کا ایجاد، کیمرہ آج پوری دنیا کی ضرورت ہے، پوری دنیا. پہلے تو ایسا تھا کہ کیمرے نہیں تھے تو لوگ ہر چیز کرتے. آج کون سا خطہ باقی ہے جو کیمرے کی زد میں نہیں ہے؟ ہر جگہ تم کیمرے کے اندر ہو. اس کیمرے کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ اس کیمرے کا ایجاد کرنے والے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوروں نے اس دنیا کی ترقیات میں کیا حصہ لیا؟ اکثر کو تو آج پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پروپیگنڈا ایسا پھیلا ہوا ہے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو. کریٹیویٹی جس کو کہا جائے، ایجادات جس کو کہا جائے، یہ مسلمانوں کا ایک خاص حصہ تھا. آج بانجھ بنا دیا گیا امت کو. نائٹروٹ، سلفر ایسڈ، اور آج جو ایتھنل اور کئی ایسے کیمیکل کا جو استعمال ہے پوری دنیا میں، کیمیکلز کے بغیر آج دنیا ادھوری. تمہارے صابن، پیسٹ، دوائیوں سے لے کر ہر چیز، حتیٰ کہ پرفیومز میں جو استعمال کیا جاتا ہے. ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہ تو ایسڈ کا اور کیمیکل کا ایجاد کرنے والا دنیا میں سب سے پہلے وہ آج میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو نفع دینے والا ہے لوگوں کو اس کا، اور جو کچرا ہے اس کا. قرآن کہتا ہے، یہ 13ویں پارے کی آیت ہے سورۃ الرعد میں. اللہ فرماتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ کے چلا جائے گا. جھاگ سمجھتے ہیں؟ جھاگ جو سمندر کے اوپر آ جائے، کف جس کو کہیں، فینا کہتے ہیں، کئی جگہ پر الگ الگ باتیں ہیں. جو ہوا میں اڑ جاتا ہے، وائٹ وائٹ تو دکھتا ہے لیکن وہ اڑ جاتا ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جھاگ اڑ جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو نفع دینے والی چیز ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے، زمین میں قائم رہتا ہے. نفع دینے والے بنو، جھاگ نہ بنو. جو کسی کام کی ہی زندگی نہیں ہے، ایسی زندگی گزار کے فائدہ بھی کیا ہے؟ اگر دنیا میں آئے ہو تو کوئی ایسا کام کر جاؤ جو امت کو نفع دے، جو انسانیت کو نفع دے. ہمارے پاس آج وہ تاریخیں موجود ہیں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا. جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، اچھا، اس کا ایجاد کرنے کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور جب تک قیامت تک اس ایجاد کیے ہوئے طریقے پر لوگ عمل کرتے رہیں گے، ان سب کا ثواب بھی ایجاد کرنے والے کو ملے گا. کسی نے اگر کوئی ایک مسجد تعمیر کی ہے تو مسجد تعمیر کرنے کا ثواب تو ہے، لیکن لاکھوں جو سجدے اس میں ہوتے رہیں گے ان کا ثواب بھی اسے دیا جاتا رہے. کریٹیویٹی جس کو کہا جائے، ایجادات جس کو کہا جائے، یہ مسلمانوں کا ایک خاص حصہ تھا. آج بانجھ بنا دیا گیا امت کو. آج ہمارے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان سے کوئی چیز امید ہی نہیں رکھی جا رہی. حالانکہ ماضی قریب تک ہماری ترقیات کا دور اتنا سنہرا تھا، اتنا سنہرا، جس کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی. میں آج مسلمان نوجوانوں سے اور جتنے بھی اہل ثروت حضرات ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا، اللہ نے جس میدان میں آپ کو طاقت دی ہے اس میدان میں کوئی ایسی ترقی کر جاؤ کہ تمہارے آنے کا زمین پر کوئی مطلب رہے، اس زندگی کا کوئی معنی تو رہے، ورنہ یوں آئے اور یوں چلے گئے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے، موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے. جس کے جانے کے بعد امت میں ایک خلا واقع ہو جائے، جس کے جانے کے بعد دنیا اس کے غم میں روئے، جس کے جانے کے بعد دنیا کو محسوس ہو کہ کوئی بہت بڑی چیز گئی ہے. ورنہ ہماری زندگی ایسی نہ ہو کہ جنازہ جانے کے بعد لوگ یہ کہیں دھرتی کا بوجھ چلا گیا، زمین کا کچرا ختم ہو گیا. آج مجھے افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں کی زندگیوں کو دیکھ کر کہ جن کی زندگیاں 40 کو پہنچ گئیں، آج تک وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، وہ اپنے آس پاس کچھ نہیں کر سکے. تو زندگی جینے کا مقصد کیا رہا؟ اس دنیا میں آنے کا تم نے کس کو نفع پہنچایا؟ یہ ایک فکر کے ساتھ جیتا رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں آپ کو سناؤں.
من لم یہتم بامرنا فلیس منا. حضور فرماتے ہیں جو میری امت کے نفع کے بارے میں نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نفع کا سوچتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں. آج میرے پاس ایک کتاب تھی، ماذا قدم المسلمون للعالم، کافی بڑی کتاب، اور اس میں اتنے ذخیرے لکھے ہوئے تھے، پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے. ہر مسلمان نوجوان کو پڑھنا چاہیے. ٹاپک یہ ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا. ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ہمارے پرکھوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوروں نے اس دنیا کی ترقیات میں کیا حصہ لیا. اکثر کو تو آج پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پروپیگنڈا ایسا پھیلا ہوا ہے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، اسی لیے یہ جانتے بھی نہیں. ہر ترقی میں مسلم دانشوروں کا حصہ ہے. دنیا کو آج جس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا اگر مطالعہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے پورا انٹرنیٹ آج جو چلتا ہے، جتنے بھی اس میں ویب سائٹ ہوں، جتنے بھی سوشل میڈیا سائٹس ہوں، سب کے پاس ایک چیز کا استعمال ہے، الگورزم. الگورزم کا استعمال ہر جگہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے الگورزم کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ محمد بن موسیٰ الخوارزمی. آج سے تقریباً 800 سال پہلے جنہوں نے ایجاد کیا، محمد بن موسیٰ الخوارزمی. خوارزمی سے ہی الگورزم بنایا گیا ہے، صرف ان کا ایجاد کیا. پوری دنیا اس پر آج ڈیپینڈ ہے. کسی بھی سائٹس میں الگورزم کا استعمال نہ ہو، ایسا ہوگا نہیں. میرے عزیزو، پوری دنیا کو جنہوں نے اپنی ایجاد کا محتاج بنایا وہ ایک عالم دین تھے. اور اتنا ہی نہیں، الجبرا کو کون سا نوجوان نہیں جانتا جو کالج پڑھتا ہے؟ محمد بن موسیٰ خوارزمی کا ہی ایجاد کیا ہوا الجبرا تھا. نائٹروٹ، سلفر ایسڈ، اور آج جو ایتھنل اور کئی ایسے کیمیکل کا جو استعمال ہے پوری دنیا میں، کیمیکلز کے بغیر آج دنیا ادھوری. تمہارے صابن، پیسٹ، دوائیوں سے لے کر ہر چیز، حتیٰ کہ پرفیومز میں جو استعمال کیا جاتا ہے. ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہ تو ایسڈ کا اور کیمیکل کا ایجاد کرنے والا دنیا میں سب سے پہلے وہ جابر بن حیان تھے. سب سے پہلے شخص ہیں. اور آپٹکس کا سب سے پہلے دنیا میں وجود کسی نے دیا، یعنی دیکھنے کی طاقت. اور کیمرے کا ایجاد. کیمرہ آج پوری دنیا کی ضرورت ہے. پوری دنیا. پہلے تو ایسا تھا کہ کیمرے نہیں تھے تو لوگ ہر چیز کرتے. آج کون سا خطہ باقی ہے جو کیمرے کی زد میں نہیں ہے؟ ہر جگہ تم کیمرے کے اندر ہو. اس کیمرے کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ اس کیمرے کا ایجاد کرنے والے ابن الہیثم، ابو الحسن ابن الہیثم تھے. مسلم عالم دین ہیں جنہوں نے اس کی ایجاد کی، اور پوری دنیا کو آج ڈیپینڈ ہونا ہے ان پر. کئی مشینیں ایسی ہیں جو آج ہر کار میں، ہر چیز میں استعمال ہوتی، وہ ابن الہیثم کی ایجاد سے. اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت العلامہ ابو القاسم الزہراوی ایک بہت بڑے دانشور تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. ابو القاسم الزہراوی جنہوں نے سب سے پہلے کلاک استعمال کرنا شروع کیا، گھڑی کی ایجادات کے سلسلے میں انہوں نے بیان کیا. اور ابو بکر رازی، اللہ اکبر، دنیا کا ایسا ڈاکٹر جس نے سب سے زیادہ سرجری کے قانون بتائے. پوری دنیا کی میڈیکل سائنس آج بھی ابو بکر رازی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہی ہے آج بھی. اور ابو علی سینا کی لکھی ہوئی کتابیں بچوں کے امراض کے سلسلے میں، ڈاکٹرز اگر پڑھے ہوں گے تو یہ اور بات ہے کہ تاریخ مٹائی گئی ہے، ان کے ایجادات کی کہانیاں چھپا دی گئیں. لیکن بنیاد کس کی ہے؟ بنیاد رکھنے والے وہ مسلم علماء تھے جنہوں نے نفع دیا، اپنی زندگی سے نفع پہنچایا ہے پوری دنیا کو. اور آپ کو یہ پتہ ہے آج سب سے زیادہ تیز سفر کوئی ہے
وہ تو ایروپلین کا سفر ہے, ہوائی سفر ہے. پوری دنیا آج ہوائی سفر میں گلوبل ویلیج میں آ گئی ہے, ایک دیہات کی طرح بن گئی پوری دنیا, جب چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے. پوری دنیا کے لاکھوں کلومیٹر کو سمیٹ دیا گیا ایروپلین کے سفر نے. اور سب سے پہلے ایروپلین کی ایجاد کرنے کے لیے جنہوں نے شروعات کی تھی پیراگلائڈس وغیرہ کے ذریعے سے, وہ عباس بن فرناس تھے. یہ بھی مسلم عالم دین تھے. دنیا کو کیا نہیں دیا. وہ کتاب میں نے پڑھا تھا تو حیرت ہوتی ہے, دنیا کی 75% ایجادات مسلم علماء کی ہیں, اور آج اسی امت کا بچہ نشے میں مسحور ہے. آج اسی امت کا بچہ نوجوان گلیوں اور نکڑوں پر اپنی راتیں گزار رہا ہے. آج زندگی بے مقصد گزارنی پڑ رہی ہے لوگوں کو. کیوں ایسا؟ تم بہت با مقصد اس دنیا میں آئے تھے. ہزاروں لاکھوں نوجوانوں میں اب کوئی سائنسدان کیوں نہیں اٹھتا؟ اب کوئی ایجادات کی دنیا میں کوئی کیوں نہیں آتا؟ ملک کی ترقی, معاشرے کی ترقی. حالات تو یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں کوئی گھر لینا پسند نہیں کرتا. جو مسلم محلے ہیں ہر جگہ کے حالات ایسے کہ ہم نے کوڑا کرکٹ اور اس کو گندگیوں سے ایسا تباہ کر کے رکھا کہ لوگ ناک پکڑ کر کے گزرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہماری زندگی نہیں تھی, بلکہ ایک دور وہ تھا اٹلی, ڈنمارک, ناروے, یا یورپ کی کنٹریز کا نام میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں کے بادشاہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے اندلس کے علماء اسلام کے پاس بھیجا کرتے تھے. اور جب کبھی کوئی عالم دین سے پڑھ کر کے یورپ کا بچہ آتا تھا, اسے دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہوتی تھی کہ یہ مسلم علماء سے پڑھ کر کے آیا ہوا بادشاہ کا بیٹا ہے. اور آج حالات بدل گئے, ہمارے بچے یورپ جا رہے ہیں, علم رخصت ہو گیا ہمارے اندر سے, جہالت اتنی زیادہ آ گئی. مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے کہ دنیا کے کتنے خطوں میں میں نے دیکھا ہے, شہر کا جو علاقہ مسلم ڈومینیٹ کہلاتا ہے, بہت سارے شہر ہیں ہندوستان میں جہاں مسلم میجورٹی ہے, مسلمان محلے کثرت سے ہیں. ان علاقوں کی ایک کامن چیز ہم نے ہر جگہ دیکھی کہ سارا نشہ وہیں بکتا ہے, وہیں ہوتا ہے, وہیں ڈیلر ہوتے ہیں, سب کچھ وہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ ممبئی کے ہی حالات نہیں, دلی جاؤ, بنگلور جاؤ, کلکتہ جاؤ, بڑے شہروں کے سب جگہ کے حالات, مسلمان اس میں کثرت سے ملوث ہیں. پھر میں پوچھتا ہوں یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس امت کو بنایا, جو معاشرہ ترتیب دیا, وہ معاشرہ تو ایسا تھا رات بھر خود بھوکے رہ کر پڑوسی کا خیال کرنے والے. نشہ تو بہت دور کی بات ہے. جنگ میں شہید ہونے کے وقت زخم کھا کر کے گر گیا, ایک کھٹوری پانی کسی نے لا کر کے زخمی صحابی کو دی. ان کو جیسی آواز آئی کہ فلاں کو پیاس لگی, انہوں نے پانی نہیں دیا, کہا اس کو پہلے پلا دو. اپنی موت کے وقت پانی قربان کرنے والی امت تھی یہ, اور آج اپنے مزے کے لیے نشہ کرنے والی امت کیسے ہو گئی؟ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر ایک کو اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی. بڑے لوگوں کا حال یہ ہے, آج بوڑھے ہو گئے لوگ, پیسے والے لوگ ہیں یا معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے, یہ کہتے ہیں کسی کے لفڑے میں کیوں جانے کا, کوئی بگڑ رہا ہے تو بگڑنے تو, ہم کو کیا کرنا ہے. تم سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں حضور سے, ایک بار اللہ کا ایسا غضب ہوا تھا ایک بستی پر کہ پوری بستی تباہ کرنے کا حکم ہوا کہ پوری بستی کو تباہ کر دو, لیکن اس میں ایک نیک بندہ تھا جو کبھی گناہ نہیں کیا تھا. میں نے رب سے عرض کیا کہ مولا اس کا کیا کرنا ہے, اس کو نکالے. اللہ نے فرمایا اس کو بھی تباہ کرو. وہ نیک تھا, گنہگاروں کی بستی میں رہ رہا تھا, اس کو کیوں تباہ کریں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ برائیاں دیکھتا ہے اور کسی کو روکتا نہیں, خود تو پاکیزہ ہے لیکن روکتا کسی کو نہیں تھا. یہ آپ ہرگز نہ سمجھیں ہمارے آس پاس زنا کے اڈے چل رہے ہیں, آس پاس شراب کی بوتلیں خوب چل رہی ہیں اور ہم کسی کو کچھ نہ بولیں. ارے مسلم معاشرے میں تو ٹپس دینے والے تو بہت سارے ہیں, مسلمانوں کے گھروں کی جاسوسیاں پولیس کو کرنے والے تو کتنے پیدا ہوئے ہیں. لیکن کاش یہ لوگ ٹپر بننے کی بجائے, جاسوسی کرنے کی بجائے امت کی خیر خواہی کے لیے نوجوانوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں.
ثواب کے بھی مستحق ہوتے. امت کی اصلاح ایسے نہیں ہوگی. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اٹھو, ذمہ داریوں کا احساس کرو, نہ خود برائی کرو گے نہ برائی ہونے دو گے. جب اس مسئلے پر ہر کوئی عمل کرے گا انشاءاللہ پاکی تو شروع ہوگی. اور کچرا بہت زیادہ ہے, ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں صاف ہو جائے. شروعات کرو تو چند مہینے گزریں, چند سال گزریں, پھر وہ معاشرہ آ جائے گا جب گزرنے والے کہے گا, گزرنے والا یہی کہے گا اس معاشرے سے مدینے کی خوشبو آیا کرتی. ہمیں بس وہ معاشرہ چاہیے جہاں سے گزرنے والے کو میرے مصطفیٰ کی خوشبو آئے. اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں نفع بخش زندگی عطا فرمائے, امت کے نفع کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے. بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے اللہ حلال کھلائے اور حرام سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.